خاص طور سے اہل حدیثوں کو، کیونکہ یہ لوگ اہل حدیثوں کے اندر ہی گھستے ہیں، رفع دین کر کے، زور سے آمین کہہ کر کے اہل حدیثوں میں گھستے ہیں، قرآن حدیث کا نام لے کر کے، اور انہی کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھو کہ جتنے بھی مودودی جماعت والے، تنظیم والے یا اسرار والی جو تنظیمی جماعت ہے، یا تنظیم اسلامی ہے، جتنے بھی ہیں، شبان المسلمین ہے یا اخوانی جتنی تنظیم ہے، یا جتنی جو ہے اسی جو ہے خارجی اور قطبی داعشی تنظیمیں ہیں القاعدہ وغیرہ کی طرح سے، سب جو ہے یہ لوگ یہی کہیں گے جد و جہد کرنا، جد و جہد کرنا۔ ایک کوئی کہے گا اقامت دین کی جد و جہد کرو، جد و جہد کرو مطلب یعنی مزاحمت کرو اور کوشش کرو دین قائم کرنے کے لیے۔ کون سا دین قائم کرنے کے لیے؟ حکومت قائم کرنے کے لیے۔ کون سی حکومت قائم کرنے کے لیے؟ یعنی یہی خارجی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ اس وقت جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کے یہاں سب مرتد ہیں، اس کو ہٹا کر کے جد و جہد کر کے مزاحمت کاری کر کے اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ مزاحمت کاری جب لفظ بولتے ہیں، جد و جہد جب بولتے ہیں اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنا، ہاں، اور اسی طریقے سے اقامت دین کے لیے جو ہے مزاحمت کرنا، تو وہاں مراد یہی ہوتا ہے ان کا۔ یہ سب جو شیعہ فکر پر، شیعہ لائن پہ لوگ چلتے ہیں، اور طاغوتوں کا صفایا کرنا، یہ لوگ ان کی زبان میں ہوتا ہے۔ اور طاغوت جب بولتے ہیں یہ لوگ، تو جو قرآن میں جو اصطلاح آیا ہوا وہ نہیں مراد لیتے ہیں، وہ ان کے یہاں مقصد نہیں ہوتا۔ ان کے یہاں جو ہے جو موجودہ حکمران ہے اس کو مراد لیتے ہیں۔ جی ہاں، طاغوت، تواغیت وغیرہ جب یہ بولتے ہیں تو اس سے مراد ان کے یہاں جو موجودہ حکمران ہے، یہی کہتے ہیں یہی سب طاغوت ہے۔ ہاں، اور یہ لوگ باقاعدہ صاف صاف کہتے ہیں، جو ان کی جماعت میں نہیں ہوتے، ان کی تنظیم سے جو جڑے نہیں ہوتے، ان سب کو کہتے ہیں کہ یہ سب طاغوت کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ سب جو ہے حکومت میں، یعنی توحید حاکمیت کے اندر یہ سب شرک کرنے والے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ یعنی گویا اللہ کے علاوہ انہوں نے دوسروں کو حاکم مان لیا، یہ لوگ یہی کہتے ہیں۔ مطلب یہ لوگ مان لیا ایسا اپنے حساب سے، فرض کر لیا انہوں نے، یقین کر لیا انہوں نے۔ کیا یقین کر لیا؟ کہ ان کے علاوہ جو دوسرے مسلمان ہیں وہ سب سے بڑے مشرک ہیں۔ ایک ہوتا ہے قبر کا شرک، قبر پرستی کرنے والا، غیر اللہ کے لیے جو ہے بہت ساری عبادت کرنے والا، تصرفات اس کی طرف پھیر دینا، تو وہ بھائی مشرک ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹا شرک ہے۔ جی ہاں، کہہ رہے ہیں کہ حسن بننا کا یہ قول ہے، اور یہ جتنے آج بھی پائے جاتے ہیں تحریک اور اخوانی والے، یہ سب کہتے ہیں یہ سب چھوٹا شرک ہے۔ قبر پہ جو ہے شرک ہو رہا ہے، ویسے بھی جو لوگ شرک کر رہے ہیں یہ سب چھوٹا شرک ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، گناہ ہے، حرام ہے، مطلب یہ کہ قابل معافی ہے۔ لیکن جو توحید حاکمیت میں جو لوگ شرک کر رہے ہیں یہ معافی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے، اور اسی لیے اس کو مرتد مانتے ہیں۔ اپنے حساب سے انہوں نے سمجھ لیا کہ شرک کر رہا ہے توحید حاکمیت، توحید حاکمیت کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کہیں، توحید حاکمیت وغیرہ۔ ان لوگوں نے 14ویں صدی 15ویں صدی ہجری کے اندر ان لوگوں نے، ان خوارج نے اور خارجیوں کے سرغناؤں نے جو ہے یہ اصطلاح نکالی ہے توحید حاکمیت کی، جو حاکمیت میں شرک کر رہے ہیں۔ حالانکہ حاکمیت غیروں کے لیے حاکمیت کیوں نہیں ہے بھائی؟ سب کے اس میں کون سی شرک کون سی ہے؟ اگر ہم اللہ کے علاوہ دوسرے کو حاکم مان رہے ہیں تو کون سا شرک ہے؟ کوئی شرک نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا آج تک یہ، اور یہ جو ہے توحید کی کوئی قسم ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو حاکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے حاکم الحاکمین اپنے آپ کو، ملک الملوک، حاکم الحاکمین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑا حاکموں کا حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ اس کا مطلب اور دوسرے بادشاہ ہو سکتے ہیں، دوسروں کو بادشاہ مان سکتے ہو اللہ کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے بادشاہ ہے، اور دوسرے بھی بادشاہ ہو سکتے ہیں، تو بادشاہ ہو سکتے ہیں، حاکم ہو سکتا ہے، دوسرا انسان بھی حاکم ہو سکتا ہے۔ ہم حاکم دوسرے کو مان سکتے ہیں، اسے حاکم تسلیم کر سکتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ اور شرک فی الحاکمیت، اگر تم کہتے ہو کہ جو ہے حاکمیت کے اندر شرک، تو شرک کا مطلب یہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو حاکم تم مان رہے ہو، ایسے ہی دوسرے کو بھی حاکم اگر مان لو تو جی ہاں، حاکم ہم دوسروں کو بھی مانتے ہیں، انسان کو حاکم مانتے ہیں انسان کی طرح سے، اللہ کو مانتے ہیں حاکم اللہ کی طرح سے، جیسے اس کی ذات کے لائق اور زیبا ہے کہ وہ پوری دنیا کا حاکم ہے۔ ذرہ ذرہ جو ہے اس کی حکمرانی کے، اس کا حکم ہر ایک پہ چلتا ہے، ذرے ذرے پہ چلتا ہے، پتے پتے پہ چلتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا ہے، کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہم حکمرانی مانتے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کا حکمرانی ہمیشہ سے ہے، ایسے تھوڑی کہ نہیں ہے۔ اور یہ لوگ تو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت نہیں ہے، ہم قائم کریں گے، لائیں گے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہر دھرم میں بیوقوف بنانے والے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے رام کو لائیں گے، ہم رام کو لائیں۔ اب لوگ سمجھ رے یہ تو رام کو لے کے آئیں، تو جو ہے بہت سب معتقد ہو جاتے ہیں کہ ارے یہ تو بہت بڑا کام کیا۔ ایسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حاکمیت لائیں گے۔ ارے اللہ کی حاکمیت تم کیا لاؤ گے بھائی؟ اللہ تو حاکمیت اس کو ہمیشہ سے قائم ہے، اس کی حاکمیت جو ہے اس کو کون جو ہے ٹکر دے سکتا ہے یا کون جو ہے چیلنج کر سکتا ہے؟ اللہ کی حاکمیت کو، اللہ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ حاکم پہلے سے ہے۔ تو کیا مطلب اس کا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت نہیں ہے، کہیں ایک ذرے ذرے کہیں نہیں ہے، دنیا کے کسی جو ہے کونے میں بھی نہیں ہے، جیسا کہ کیا کہتے ہیں اسرار احمد نے کہی یہ بات، اسرار احمد نے کہا دیکھیے کہ اللہ دنیا کے جو ہے کسی ایک جگہ 1 انچ پہ جو ہے تیری حاکمیت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی گویا جو ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے لوگ منکر ہیں۔ یہ کہنا کہ اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ کی حاکمیت جو ہے کہیں 1 انچ پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہمیشہ سے ہے اور رہے گی، ہر چیز پر ہے بھائی۔ 1 انچ تم کہہ رہے ہو، ہر چیز پہ ہے۔
سب کا حاکم اللہ تعالیٰ ہے، بلکہ وہ حاکموں کا حاکم بھی ہے، جتنے حکام ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں سب کا حاکم ہے وہ، تو ہمارا اور آپ کا کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہ لوگ حاکمیت کے بھی منکر ہے، ہاں پہلے انکار کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہم لائیں گے اللہ کی حاکمیت کو۔ جی ہاں، تو ایسا لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور بیوقوف بنانے والے دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں یہ لوگ بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بیوقوف بنا لیتے ہیں، اور ان کے جو ہے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ جیسا کہتے ہیں برین واش کر کے ویسا کرتے ہیں، اپنے آپ کا جو ہے دنیا ہی میں جہنم کر لیتے ہیں، اپنے پیچھے اپنے پورے خاندان کو تباہ کروا دیتے ہیں۔ جی ہاں، ملک کا ملک جو ان کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔